میں آخری خطاب کے لیے کی تالیوں میں تشریف لاتے ہیں نومنتخب چیف آصف عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مارواڑی بٹی جماعت کے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں کو میرا السلام علیکم۔ پہلے تو میں میرے پیارے دوست جمیل ولی بھائی کی صحت کی دعا کروں گا، اللہ اس کو صحت دے اور انشاءاللہ بہت ہی جلد ہمارے قریب ہوں گے۔ اور انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا میرے پاس آنے کا، اس پنڈال میں آنے کا، مگر وہ نہ آ سکے، مگر انشاءاللہ بہت جلد ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان کی پوری ٹیم ہمارے ساتھ ہوگی جمیل بھائی کی انشاءاللہ، اور وہ ساتھ ہے۔ یہ صرف ہم الیکشن تک تھے، اس کے بعد ہم ایک ہے، ہم ایک ہے، ہم ایک ہے، ہم سب کی جیت ہے۔ میرے اکیلے کی جیت نہیں ہے، یہ سب کی جیت ہے۔ کہنے کو تو بہت کچھ تھا مگر ٹائم بہت کم ہے۔ انشاءاللہ جو اعلانات ہوں گے اتنے 15 منٹ مجھے دیے گئے ہیں، انشاءاللہ وہی ہو سکتے ہیں، بلکہ دل کی تو باتیں بہت کچھ تھی، بہت کچھ کہنا بھی چاہ رہا تھا، اور جتنا میں شکریہ ادا کروں، جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے۔ کراچی ہوئے یا حیدرآباد ہوئے یا کندری ہوئے، اتنی شاید مجھے توقع بھی نہیں تھی جتنی مجھے مارواڑی بٹی جماعت نے عزت دی۔ ان کا 15 مہینے نہیں، 15 سال کیا 150 سال بھی میں ان کا شکریہ ادا کروں تو میرے خیال ہے کہ وہ کم ہے۔ مجھے یہ شکریہ ادا کرنے کے لیے انہوں نے 15 مہینے دیے، شاید مجھے 15 سال دیتے یا 15 مہینے کی جگہ 30 مہینے دیتے، شاید میں اور خدمت کر سکتا، مگر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا دل جان اور سچی نیت سے، خلوص سے، کہ جتنا ہو سکے میں کام کروں۔ کیوں اتنی محبت دی ہے، اتنی محبت کراچی والوں نے دی ہے، اتنی محبت حیدرآباد والوں نے دی ہے، کندری والوں نے دی ہے، جو میری سوچ بھی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ میں نگراں کا بھی، الیکشن کمیشن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے الیکشن کروایا، الیکشن کمیشن نے اور نگراں نے بہت اچھا سیٹ اپ بنایا۔ جتنا بھی میں اس کا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے۔ اور پہلے تو میں پھر کو اعلان کرتا ہوں، میری سپریم کونسل اور میری ضلعی کمیٹیوں کو میں بحال کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ ہماری 11 رکنی سپریم کونسل نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ میں اس کو بڑھا کے انشاءاللہ 23 پہ لے کے جاؤں گا، 23 پہ لے کے جاؤں گا۔ انشاءاللہ اس میں ایسے بندے لے کے آؤں گا، ایسے معزز بندے لے کے آؤں گا، ایسے پڑھے لکھے بندے لے کے آؤں گا، ایسے مالی سپورٹ کرنے والے بندے لے کے آؤں گا۔ انشاءاللہ یہ اگلے جو الیکشن میں 23 کی تعداد ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس اس ٹائم موجود 18 ضلعی کمیٹیاں ہیں، اس میں بھی میرے اندازاً کچھ ممبر شارٹ ہوں گے۔ پھر وقت پہلے تو میں ممبر بناؤں گا، 18 ضلعی کمیٹی کو بحال کروں گا، فل جو بحال ہو چکی ہے مکمل بحال کروں گا۔ اس کے علاوہ میں ان قریب بھی انشاءاللہ 10 سے 15 دن کے اندر میں 3 سے 4 ضلعی کمیٹیاں اور بناؤں گا۔ جب تک میں ضلعی کمیٹی کو فل پاور نہیں دے سکتا تو میں کام نہیں کر سکتا۔ میں اوپر والے اختیار نہیں رکھوں گا، میں نیچے اختیار دینا چاہ رہا ہوں۔ یہ سمجھو ضلعی کمیٹی ایسے ہوگی جیسے ہماری بلدیات ہے، اور بلدیات کو جب فل پاور ملیں گے تو کام ہوگا۔ میں سب پاور اپنے پاس رکھ لوں اور نیچے کچھ بھی نہ دوں تو مجھے پتہ بھی نہیں لگے گا کہ ہو کیا رہا ہے، کر کیا رہا ہوں، چل کیا رہا ہے۔ جب تک میں نیچے ضلعی کمیٹی کو پاور نہیں دوں گا، جب تک کچھ بھی کام نہیں ہو سکتا۔
اور جتنا بھی کام ہوگا یہ ضلعی کمیٹی کی سروے کے حساب سے کام ہوگا. یہ میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا جب تک مجھے ضلعی کمیٹی کا کوئی چیئرمین آ کے نہ بتائے کہ یہ مسئلہ ہے میری ضلعی کمیٹی میں، یہ مسئلہ ہے میری ضلعی کمیٹی میں. اس کے بعد میں وہ ضلعی کمیٹی کا کام کروں گا. ڈائریکٹ میں کبھی بھی نہیں کروں گا جب تک ضلعی کمیٹی کو اعتماد میں نہیں لوں گا. تو ضلعی کمیٹی میں انشاءاللہ ایک تو بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کام والے بندے چاہیے، مجھے وہ بندے نہیں چاہیے نہیں کوئی میرے چاچے کا لڑکا ہوئے یا میرا بھتیجا ہوئے یا میرا بھانجا ہوئے. میں نے رشتہ داری نہیں رکھنی، میں نے کام لینا ہے. یہ آپ خود دیکھ لینا. میں ایک دفعہ ووٹ لینے گیا تھا، جب میں نے ضلعی کمیٹیوں کو بار میں نے کہا، میں نے کہا سوچ سمجھ کے مجھے ووٹ دینا، سوچ سمجھ کے مجھے ووٹ دینا. سب سے پہلے میں نے ضلعی کمیٹی میں جو کام نہیں کریں گے اس کو غیر فعال کروں گا اور اس کی جگہ دوسرا کینڈیڈیٹ لے کے آؤں گا. ایسے نہیں بعد میں آپ یہ کہہ دو یار آصف بھائی میں نے تو آپ کو ووٹ دیا تھا، میں نے تو آپ کے ورق کیے تھے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں مجھے جتاوے اور خود گھر پہ جا کے سو جائے. ایسا بندہ تو مجھے نہیں چاہیے. مجھے تو کام کرنا ہے، کام کے علاوہ تو نہیں چلے گا. تو انشاءاللہ میں ضلعی کمیٹی میں جو غیر فعال ہیں ان بندوں کو بھی، ان دوستوں کو بھی، بھائیوں کو بھی یہ کہہ رہا ہوں سچی نیت سے اور محنت سے کام کرو گے تو ضلعی کمیٹی کے عہدے پہ فائز رہو گے، ورنہ 10 دن کے اندر گھر چلے جاؤ گے. میں کسی کی سفارش نہیں لوں گا، میں کسی کی پرچی نہیں چلواؤں گا، میں کسی کی رشتہ داری نہیں دیکھوں گا. میں نے کام لینا ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا ہر 15 دن 1 مہینے کے اندر ایک ضلعی کمیٹی کے پاس میں خود جا کے دیکھوں. اور اعلانات تو سب سے پہلے جو ہمارا مسئلہ ہے وہ تعلیم کا ہے. تعلیم کا یہ مسئلہ ہے، آپ کو فہیم بھائی نے کہہ دیا ہوگا ایک میگھوال کے حساب سے کہ میگھوال قوم کیا ہے. میں کیا بولوں یا کتنا بولوں آپ سب کو ہی پتہ ہے. جو ان کے MBBS ڈاکٹر بن رہے ہیں اور تعداد میں 2 4 5 10 نہیں 50 نہیں 50 سے اوپر کی تعداد میں. یقین کریں مجھے اپنے قوم پہ اور اپنے آپ پہ اتنا افسوس ہوتا ہے کہ یار کیوں میں دنیا گھما ہوں، 20-22 ملک گیا ہوں، مجھے جتنی قدر تعلیم کی ہوتی ہے شاید کسی کو نہیں ہوتی. کیوں دنیا میں اتنی آگے گئی ہوئی ہے، اتنی آگے گئی ہوئی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ بولو یار آصف بھائی شاید آپ جھوٹ بول رہے ہو، اتنی آگے تو جا ہی نہیں سکتی ہے. ایک دن میں جیو نیوز دیکھ رہا تھا تو ادھر میں نے دیکھا تو بش ریموٹ سے فٹ بال کھیل رہا تھا. تو میں نے اپنی بیگم کو کہا، میں نے کہا یہ جاپان میں فٹ بال کھیل رہا اور میں کھیل کے آ چکا ہوں. وہ بعد میں ادھر گئے ہوئے تھے، کوئی ہے نہیں، جب انہوں کے مسئلے چل رہے تھے جاپان کے اور امریکہ کے، تو وہ جب گئے تھے، جب میں نے یہ بات میں نے کہی جیو پہ جب چل رہی تھی تو بیگم سے میں نے بولا یہ دیکھو اتنی آگے پہنچ چکی ہے یہ کہ صدر بش آ رہا ہے ایک روبوٹ سے فٹ بال کہہ رہا ہے. تو یہ جدید ٹیکنالوجی دیکھو اور یہ پڑھائی اور یہ تعلیم کا ہے. کیوں مجھے جب تعلیم کا پتہ لگا، میری اتنی کوئی تعلیم نہیں ہے، میں جب تعلیم میں ادھر جا رہا تھا، جب میں نے دیکھا یار کوئی بھی سوال انگلش میں کر رہا ہے اور میں اس بندے سے ساتھ میں پوچھ رہا ہوں یار اس کا معنی کیا ہے، اردو میں بتائیں یار. کچھ تو باتیں تھیں جو سمجھ میں آ جاتی تھی، بہت سی باتیں نہیں بھی سمجھ میں آتی تھی. تو سب سے پہلے تو تعلیم کا مسئلہ ہے. تعلیم کے مسئلے پہ ہم غور کریں گے اور انشاءاللہ تعلیم پہ اعلان کروں گا. پہلے تو میں ضلعی کمیٹیوں میں چھوٹے پروگرام کرواؤں گا. ضلعی کمیٹیوں میں، ہر ضلعی کمیٹیوں میں والدین اور بچوں پہ تعلیم کی اہمیت کے کام بھائی پتہ لگے والدین کو کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے. ضلعی کمیٹیوں میں چھوٹے چھوٹے پروگرام ہوں گے. دوسرا، جو بچے کے اسکول میں یونیفارم یا ایڈمیشن کے معاملات میں کوئی بھی مسئلہ ہوگا اس میں بھرپور ماہواری بھٹی جماعت تعاون کرے گی.
शाना बशाना हम खड़े होंगे। तालीम के पीछे कोई यूनिफॉर्म का मसला होए या आगे कोई यूनिवर्सिटी का मसला होए, जितनी हो सकेगी इंशाअल्लाह हम तावन करेंगे और शाना बशाना खड़े होंगे। एडमिशन करवाएंगे। एडमिशन में जितने भी हमारी पर्ची चले, जितने भी हमारी सोच लगे, जितने भी माली वसाइल हमारे लगे, इंशाअल्लाह हम तालीम पे खर्च करेंगे। दूसरा ऐलान। तीसरा ऐलान, छोटी छोटी ज़िली कमेटियों में छोटे छोटे हम ट्यूशन सेंटर कायम करेंगे। ज़िली कमेटियों में छोटे छोटे ट्यूशन कायम करेंगे। जो बच्चे स्कूल ना जा रहे हैं वो ट्यूशन भी आए। जो हमारे बड़े हैं जो स्कूल जाते हुए शर्म आती है या कोई मसला हो वो हमारे ट्यूशन से तरबियत हासिल कर सकता है। तालीम। चौथा मैंने ऐलान, बच्चियों के लिए सिलाई सेंटर का कायम करना। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम बच्चियों का सिलाई सेंटर कायम करेंगे। एक कराची में देंगे और एक हम कुंती में देंगे। जगह हमने सेलेक्ट नहीं की, वो हमारी पूरी काबीना से मशवरा करके, बालियान से मशवरा करके इंशाअल्लाह 2 हमने सिलाई सेंटर कायम कराए। 5वां, मेडिकल के हवाले से, मेडिकल में इंशाअल्लाह जो हमारे मैट्रिक से ऊपर पढ़े या इंटर या 9th से ऊपर जा रहे हैं, मेडिकल में बहुत से शोबे होते हैं। एक शोबा ये नहीं है कि MBBS बन गया तो मैंने डॉक्टर बनना, उसके अलावा भी बहुत से शोबे होते हैं। भाई अल्ट्रासाउंड हुआ और बहुत से भाई शोबे मशीनें वगैरह का, या बहुत से भी मेडिकल में एक्सरे वगैरह का, इंशाअल्लाह उसमें हम ये चाहेंगे जो मैट्रिक से ऊपर जितने भी हमारे दोस्त, हमारे भाई, इंशाअल्लाह उसमें एडमिशन भी करवाएंगे और उनका कोर्स भी हम करवाएंगे। और 6वां, जो यतीम बच्चे, बेवा के बच्चे, यतीम के बच्चे, इंशाअल्लाह उसका मुकम्मल तालीम का खर्चा मारवाड़ी भट्टी जमात देगी। माली तावन भट्टी जमात पाकिस्तान करेगी इंशाअल्लाह। उसके अलावा हम सेहत पे आ जाते हैं। सेहत में हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द भाई 10 या 15 दिन के अंदर इंशाअल्लाह कुंदरी, हैदराबाद और कराची में मेडिकल कमेटियां बनाने जा रहे हैं। जो मेडिकल कमेटी बनेगी कराची में, हैदराबाद में या कुंदरी में, वो मारवाड़ी भट्टी जमात पाकिस्तान के मददी होगी और इधर से सिस्टम चलेगा। जितनी भी फंडिंग वगैरह होगी वो इधर से होगी, मरकज से। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम पेपर वर्क के अलावा काम नहीं करेंगे, हम लिखत के अलावा काम नहीं करेंगे। कोई दोस्त ये कह दे कि आसिफ भाई फलाना मसला हल करवा दो यार, फलाना मसला हल करवा दो, जब तक हमारी पूरी टीम कुछ चीज़ को अप्रूव नहीं करेगी जब तक ये काम नहीं होगा। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं होगा जब तक पूरी हमारी काबीना ना करे, फनाश ना करे, जब तक वो सहन नहीं करेगा, जब तक वो खुद मुतमईन नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो लिहाजा किसी उसकी भी हम कमेटी बनाएंगे। कमेटी ऐसी बनाएंगे कि किसी भाई का कोई मसला होगा वो उस कमेटी से रब्ता करेगा, वो कमेटी फनाज से रब्ता करेगी, ऐसे जाके ये मेरे तक पहुंचेगी और उसके बाद उसका एक सिस्टम चलेगा। ये नहीं है कि डायरेक्ट मेरे पास आ जाएगा और मैं उसको काम कर दूंगा। जब तक नीचे से ऊपर आएगा तो काम होगा, ऊपर से नीचे वाली कहानी नहीं करेंगे। अब नीचे से कोई भी मसाइल आएंगे तो ऊपर से मसला हल होगा, डायरेक्ट वो ऊपर आएंगे तो वो मसला हल नहीं होगा। दूसरी बहुत से दोस्तों ने ये सोचा होगा यार हम एम्बुलेंस ले लेंगे, आसिफ भाई एम्बुलेंस दे देगा, कोई मेडिकल सेंटर बना देगा,
صحیح ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ ایمبولینس کا لے تو نہیں سکتے ہیں، لینے کا کوئی مسئلہ نہیں، آپ بولو گے کل لے کے دے دیں، صحیح ہے، مگر اس کو چلانا اور اس کو مینٹیننس رکھنا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جتنے بھی یہ KF والوں کی دیکھ لو، بہت سے بندوں کی ایسے فلائی عدالوں کی دیکھ لو، ایمبولینس خراب پڑی ہوئی ہے، کیا وہ چلنے سے خراب ہوئی ہے؟ چلنے سے کوئی گاڑی خراب نہیں ہوتی، وہ کھڑی ہونے سے اور مینٹیننس نہ ہونے سے خراب ہوئی ہے۔ لینا مسئلہ نہیں ہے، گاڑی کو، ایمبولینس کو لینا مسئلہ نہیں ہے، اس کو چلانا، اس کو مینٹیننس رکھنا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم مینٹیننس میں لگ جائیں گے تو بقایا کام کون کرے گا؟ ابھی تک ہمارے پاس تو بہت سے مسئلے ہیں، ایک مسئلہ تو نہیں ہے صرف ایمبولینس کو لگا کے رکھیں ہم، یار اس کے علاوہ بھی مسئلے ہیں۔ ہم 10 لاکھ یا 15 لاکھ یا 12 لاکھ آج ایمبولینس پہ خرچ کریں، وہ 12 لاکھ روپے ہم کسی اور چیز پہ خرچ کریں تو ہماری قوم کہاں سے کام پہنچ جائے گی؟ ہم تعلیم پہ خرچ کر لیں، ہم کھیل پہ خرچ کر لیں، ہم صحت پہ خرچ کر لیں تو کہاں سے کام پہنچ جائے گی؟ ہمیں لازمی ہے ایمبولینس پہ خرچ کرنا ہے۔ مگر یہ ایمبولینس کا بھی مسئلہ میں نے حل کیا ہے، لیں گے نہیں، جو بھی ایمبولینس مریض کے لیے نہیں، میت کے لیے، ایسے نہیں کسی کو پیٹ میں درد ہوئے اور آصف بھائی ایمبولینس دے دو اور میں حیدرآباد چیک کروانے جا رہا ہوں، ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا، صرف میت کے لیے۔ میت کی سروس، میت کی ایمبولینس کی سروس کا جتنا بھی خرچہ ہوگا صحیح ہے، وہ ہماری مارواڑی بھٹی جماعت پاکستان دے گی۔ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ ایمبولینس سے ہماری میت گزری پہنچ جائے، آپ کو یہ تو نہیں چاہیے نا ایمبولینس میری ہو، یہ تو نہیں چاہیے نا یار، سروس ہی چاہیے نا۔ جب سروس آپ کو مل رہی ہے، ہم کسی بھی ادارے سے، کسی بھی چپا سے یا کسی بھی ایڈی والے سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے کو کیا ڈسکاؤنٹ ہوئے، کیا مسئلہ ہے، کتنی دیر میں ہمارے کو گاڑی مل جائے اور کتنی دیر میں ہماری میت لے کے وہاں تک پہنچ جائے۔ جب وہ سروس سب کچھ ملے گی، وہی سروس ہماری اپنی گاڑی دے گی۔ جب ہم وہی سروس سے 10,000 یا 15,000 روپے میں لے سکتے ہیں تو ہم 12 لاکھ روپے کیوں خرچ کریں؟ 12 لاکھ روپے خرچ بھی کریں اور پھر ٹینشن بھی لیں کہ یار کبھی ڈرائیور نہیں، کبھی پنچر ہے، کبھی 100 مسئلے ہیں، تو ابھی وہ چیف جا کے تو ادھر نہیں کرے گا نا۔ ہم اسی ٹائم چپا کو فون کریں گے، ایڈی کو فون کریں گے کہ ہماری میت ہے، لالو کھیت جانا ہے، فرائن 51 جانا ہے، جمعہ کوٹ جانا ہے، حیدری جانا ہے، کہیں بھی حسن آباد جانا ہے، وہاں سے لے آنا ہے، تو وہ اسی ٹائم پہنچ جائے گا۔ جو اس ایریا کا چپا کا جو ہوگا دفتر، ادھر سے آ جائے گا اور ایمبولینس بھی جلدی آ جائے گی، میت بھی جلدی پہنچ جائے گی، کام بھی ہو جائے گا۔ ہم 12 لاکھ یا 15 لاکھ روپے کیوں دیں؟ میرا تو نہیں بنتا ہے کہ یہ دے میں اور ٹینشن بھی پالیں، کیوں کام بہت زیادہ ہے۔ اور انشاءاللہ اس کا جتنا بھی جو صاف حیثیت ہے وہ تو خود دے دے، صاف حیثیت نہیں ہے تو اس کا جماعت خرچہ اٹھائے گی ایمبولینس کو۔ اچھا، اس کے علاوہ کوئی بولتا ہے یار میں صاف حیثیت ہوں مگر کم ہوں، تو وہ 50% دے دے، 50% جماعت دے دے گی۔ عالمینی جماعت کے اوپر وزن رکھیں۔ دیکھو ابھی تک میں جو چیئرمین یا چیف یہ جو بناؤں، کوئی گورنمنٹ کا نہیں بناؤں، آپ کا ہی بناؤں۔ یہ آپ بھی ساتھ دو گے تو میں چلا سکوں گا، آپ جب ساتھ نہیں دو گے تو میرے پاس کوئی اعلیٰ دن کا چراغ تو نہیں ہے میں نے ایسے کرنا اور مسئلے حل ہو جائیں۔ یہ تو آپ دو گے مجھے تو میں خرچ کروں گا، دو گے آپ تھوڑے تھوڑے کر کے اس کو اکٹھا کروں گا، اکٹھا کر کے جائز جگہ خرچ کروں گا۔ جب آپ نے بول دیا یار ہم نے تو ایک ووٹ دے دیا اور کچھ بھی نہیں دینا، تو بھائی اعلیٰ دن کا چراغ تو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ جتنی میری حیثیت ہوگی اتنی تو میں دوں گا، اس سے زیادہ میں کہاں سے لے آ کے دوں گا؟ تو اس کے لیے تو پہلے سب بھائی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اتنا دیں کہ ہمیں کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ سب سے پہلے تو یہ اللہ ہمارے کو بھکاری نہ بنائے، اللہ ہماری جماعت کو دینے والا بنائے، لینے والا نہ بنائے۔ سب
سے پہلے یہ ذہن سے نکال دو کہ یار ماروانی بھٹی جماعت بن گئی تو ہمیں یہ مل جائے گا. آپ یہ سوچو یار ہم اس کو دیویں کیسے اور کتنا دیویں. یار آج فلانے بندے نے 5,000 روپے دیے تو میں 10,000 روپے کیسے دے دوں, میں 15,000 دوں, نہیں میں 5,000 کی جگہ 20,000 روپے دوں. پھر تو یہ جماعت اتنی تیزی سے چلے گی کہ جو 15 مہینے کا ہے وہ 15 سال والا کام 15 مہینے میں ہو جائے گا. کوئی یہ بندہ بولے کہ یار آصف دے دے تو میں کچھ نہ دوں, میں کچھ نہ کروں, تو بھائی جتنا ہو سکے گا اتنا تو ہماری ٹیم پوری ٹیم کرے گی, اس سے زیادہ ہم بھی نہیں کر سکیں گے. جب تک آپ کا تعاون, آپ کا دوستوں کا تعاون ساتھ نہیں رہے گا, جب تک کام نہیں ہو سکتا. اور دیکھو میری بھی کوئی اوقات نہیں ہے کرنے کی, یہ کرنے والی پاک اللہ کی ذات ہے, وہ میرے دل میں ڈالے گا, مجھے اتنا دے گا, وہ ذریعہ بنے گا اور میں ادھر آؤں گا. یہ تو میری کیا اوقات ہے کہ میں کیا کر لوں, اور کس کی کیا اوقات ہے مجھے یہ عزت دے دے. یہ اللہ نے دل میں ڈالا, یہ اللہ راضی ہو گیا ہمارے سے. اب اس راضی میں اللہ پاک نے جو راضی ہوا ہے, ابھی یہ راضی ہوا ہے جماعتوں میں جانے سے, یا ہمارے چلے 4 مہینے بیرون جانے سے, یا آج کل ہم مشہور ہو گئے ہیں ہمارے مارواڑی بھٹی جماعت میں شہیدوں کا خون بھی ہے. شاید اللہ پاک نے اس کی وجہ سے راضی ہو گیا جو آج اتنے بڑے اکٹھے ہو گئے ہم, اور اتنی عزت مل گئی, ایک دوسرے کو عزت بھی دینے لگے, پہچاننے بھی لگے. یہ تو ہمارے کو کیا تھا, ہم تو اپنے سگے بھانجوں کے بھی نام نہیں جانتے تھے کچھ ٹائم پہلے. آج تو ہم پتہ نہیں کس کس کے نام جاننے لگے اور پہچاننے لگے. یہ اللہ نے عزت دی ہے ہمیں. ابھی یہ کس نسبت ہمیں عزت ملی ہے یہ میرا اللہ ہی جانے, کوئی نہیں جانتا. یہ میرا اللہ ہی جانتا ہے, کوئی نہیں جانتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, باتیں تو بہت سی تھی, کچھ اعلانات بھی کرنے تھے, ٹریڈ فیئر کا بھی اعلان کرنا تھا. یتیم بیوہ معذور لوگوں کی جتنے بھی مدد ہو سکے گی وہ ہم کریں گے. ابھی کرنے کا طریقہ بتا دوں میں آپ کو. سب سے پہلے ہم جا رہے ہیں ضلعی کمیٹیوں کی حد بندی کرنے پہ. بھائی ایک ضلعی کمیٹی کی حد کتنی ہے, جب تک حد بندی نہیں کریں گے تو ضلعی کمیٹی دوسری ضلعی کمیٹی کے اندر گھس جائے گی. پھر وہ ضلعی کمیٹی والا آ کے ہمیں کہے گا کہ آصف بھائی یہ مسئلہ ہو گیا, ان کی لڑائی ختم کروانا ہے, یہ کام بڑھانا ہے. تو سب سے پہلے ہم ضلعی کمیٹیوں کی حد بندی کریں گے کہ اس کی اتنی حد ہے, اس ضلعی کمیٹی کی اتنی حد ہے. اس کے بعد ہم سروے کی طرف جائیں گے. ہم اس کو مردم شماری نہیں کہہ رہے, لوگ سوچیں گے مردم شماری, ہم سروے کی طرف جائیں گے. ہر ضلعی کمیٹی کو یہ ادب ہوگا کہ اپنی ضلعی کمیٹی میں ہمیں یہ بتایا جائے کہ یتیم کتنے ہیں, بیوہ کتنے ہیں, معذور کتنے ہیں, بیمار کتنے ہیں, بے روزگار کتنے ہیں. جب تک ہمیں رپورٹ نہیں ملے گی ہم کام نہیں کر سکتے. جب ہمیں ایک ضلعی کمیٹی بتائے گی کہ ادھر 4 بندے مستحق ہیں, ادھر 2 بندے مستحق ہیں, ادھر 10 بندے دینے والے ہیں, ادھر 3 بندے لینے والے ہیں, تو ہم دینے والے کو دیں گے, لینے والے سے ہم لیں گے, تو کام چلے گا. ہم بیلنس برابر کریں گے. جب تک بیلنس برابر نہیں ہوگا کام نہیں چلے گا. تھوڑا بہت اونچ نیچ ہوگی تو وہ کابینہ چلا دے گی, اٹھا دے گی. جب بالکل ہی نیچے ہوگی تو کابینہ سے بھی نہیں اٹھے گی, اس کی بھی ایک کوئی ہمت ہوگی اٹھانے تک کی. دیکھو میں نے پہلے بھی میری جتنی بھی اسپیچ دیکھ لو, جتنے بھی ہمارے خطاب دیکھ لو, کارنر میٹنگیں دیکھ لو, میں نے کبھی بھی کسی کو سنہری خواب نہیں دکھائے. میں نے کبھی بھی کسی کو یہ نہیں بولا کہ میں جیت کے یہ کر لوں گا, میں جیت کے وہ کر لوں گا, میں جیت کے وہ کر لوں گا. میرے پاس اللہ دن کا چراغ نہیں ہے, میں تو خود اللہ کا محتاج ہوں. میرے پاس ہے کیا؟ یہ آپ بھائیوں کی دی ہوئی عزت ہی ہے اور کچھ بھی نہیں. میں نے کسی کو سنہری خواب نہیں دکھائے.
کسی کے مخالف کے خلاف کوئی باتیں کر کے میں نے ووٹ نہیں لی ہے، یا میں نے اپنا منشور پہلے ہی آپ کو پیش نہیں کیا کہ میں نے وہ یونیورسٹی بنا دینی ہے، میں نے وہ فلائی ادارہ بنا دینا ہے، میں نے وہ ایمبولینسوں کی لائنیں لگا دینے والے خدا کے بندے کوئی ملک ریاض تو میں نہیں ہوں۔ یہ دعا کرو کہ ملک ریاض جیسے اللہ پاک ہمارے پر دیوے ہیں، ہمارے کسی قوم کا ایک بیٹا دے دے ملک ریاض جیسا، میرے علاوہ بھی ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی ایک دے دے شاید یہ بھی اللہ پاک اور راضی ہو جائے گا اور کام ہو جائیں گے۔ مگر جو اتنی عزت لے کے ادھر آیا ہے تو آپ یہ سوچو کہ وہ سکون سے بیٹھے گا، وہ یہ سوچے گا نہیں یار جتنا اچھے سے اچھا کام کر سکوں، یہی ہوگا نا۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ ہاں یار نہیں میں آگے بیٹھ گیا ہوں اور میرے کو ٹھیکے مل گئے اور میرے کو ادھر سے سسٹم سے پیسہ مل گیا اور میں کھا لوں اور چلے جاؤں، ہے تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ ابھی اکٹھا کرنا ہے، ایک سسٹم بنانا، پوری ایک سسٹم کو لے کے چلنا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے اس سسٹم کو 15 مہینے میں اتنا اچھا کریں کہ آگے والا جو 15 مہینے کوئی بھی کینڈیڈیٹ آئے گا اس کو مشکل نہیں ہوگی۔ جیسے ہمارے کو تھوڑی بہت آسانی نگران اور الیکشن کمیشن نے دی ہے، نگران نے بہت اچھا سیٹ اپ کیا ہے، انشاءاللہ ایسے ہم ایسا سیٹ اپ کر کے دیں گے کہ اگلے 15 مہینے جو بندہ آئے گا اس کو مشکل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہم اسپورٹ پہ چلے جاتے ہیں، تو اسپورٹ پہ ہم کمیٹیاں قائم کریں گے، اسپورٹ کی کمیٹیاں بنائیں گے، وہ کرکٹ کی بنائیں یا فٹ بال کی بنائیں، اسپورٹ کے ذریعے ہم کام کریں گے۔ جو ہمارے بندے کسی غلط فعل میں، کوئی شراب میں، کوئی نشے میں ہے، ہم یہ چاہیں گے کہ اس کو ہٹا کے اسپورٹ پہ لے کے آ جائیں۔ اور سپریم کونسل کا تو میں نے اعلان کر دیا، بحال اور ضلعی کمیٹی کو پہلے دفعہ ہی میں نے بول دیا کہ یہ بحال ہے، تو یہ بحال کرتا ہوں میں اس کو، اور انشاءاللہ سپریم کونسل کے میں ممبر بھی بڑھاؤں گا 10 15 20 دن میں انشاءاللہ۔ یہ جو ابھی 7 8 ہے ہمارے، انشاءاللہ کوشش کر کے اس کو 23 تک لے کے جائیں گے، یہ میری دلی خواہش ہے۔ اور اعلانات تو انشاءاللہ ہوتے رہیں گے، ابھی ایک سسٹم میں آئے ہیں، ٹائم بھی کم ہے۔ سب سے پہلے ہمارے اعلانات صحت پہ اور ایمبولینس پہ اور دوسرا تعلیم پہ تھا، جو تعلیم کے ہم نے یہ بتا دیے ہیں کہ تعلیم پہ جتنے بھی یتیم بچوں کا جو بھی خرچہ ہوگا وہ ہماری مارواری بھرتی جماعت اٹھائے گی، اور انشاءاللہ میرے جتنے بھی دوست جو ہارے ہوئے ہیں وہ ہارے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے نظر میں وہ جیتے ہوئے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں۔ میں آج بھی تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میری بڑی عزت کرتے ہیں اور میرے انڈر گراؤنڈ بڑا ساتھ بھی دیتے ہیں، بڑی جمیل بھائی ہوئے یا جتنے بھی کینڈیڈیٹ دوسرے تھے، اور انشاءاللہ میں ان کو ساتھ لے کے چلوں گا۔ اور میرا یہ کہنا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بولوں کم، کام کروں زیادہ، میں نہ بولوں میرا کام بولے، پھر تو ہے مزہ۔ اب میں بول دوں یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، اللہ کی رضائی نہ ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ راضی ہوگا تو وہ کام کر لوں گا جو آپ کے سوچ میں بھی نہیں ہوگی، وہ کام کر لوں گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ ہاں یار یہ جب تک میرا اللہ راضی نہ ہو، میرا اللہ راضی ہو جائے تو انشاءاللہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ اور دعا یہی کریں اللہ مجھے ہمت دے، میری ٹیم کو ہمت دے اور ہمیں صحت دے۔ صحت ہوگی تو کام ہوں گے، جب صحت ہی نہیں ہوگی کام نہیں ہوگا۔ اور انشاءاللہ کراچی بھی میں جاؤں گا، کراچی والوں کا شکریہ ادا کرنے بھی جاؤں گا، حیدرآباد بھی میں آؤں گا، حیدرآباد والوں کا بھی شکریہ ادا کرنے جاؤں گا، کمیٹیاں بھی بنائیں گے کراچی میں، حیدرآباد میں، اور ہر ٹیم کی کمیٹیاں الگ بنائیں گے۔ اچھا تیسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اپنے کہ جتنے بھی ضلعی کمیٹیاں ہوگی، یہ ضلعی کمیٹیاں سن لیں
جتنے بھی ضلعی کمیٹیاں ہوگی، جو ضلعی کمیٹی کا جنرل سیکریٹری ہوگا وہ ہمارے مرکز کے جنرل سیکریٹری کے گروپ میں ہوگا۔ وہ جتنے بھی رابطے ہوں گے اس کے جنرل سیکریٹری ہمارے مرکز سے رابطے ہوں گے۔ جو چیئرمین ضلعی کمیٹی کا ہوگا صحیح ہے، وہ ہمارے میئر سے رابطے میں ہوگا۔ جو جوائنٹ ہوگا وہ ہمارے اعظم بھائی جوائنٹ سے ہوگا۔ ہم ایسا سسٹم کریں گے، جو ادھر کا ضلعی کمیٹی کا ریگولر ایڈوائزر ہوگا وہ ساجد بھائی کے ریگولر ایڈوائزر کے ماتحت اور ان کے ساتھ مشورے سے رابطے میں کام ہوں گے۔ ہر ایک کی جو عہدے مرکز میں ہیں وہی عہدے ہم ضلعی کمیٹی میں لانا چاہ رہے ہیں، تاکہ ان 18 ضلعی کمیٹی کے جنرل سیکریٹری ہوں گے، اس کے اوپر ہمارے زبیر بھائی جنرل سیکریٹری ہوں گے، وہ پورے جنرل سیکریٹری کی 18 کی یا 20 کی 20 ضلعی کمیٹیوں کے جنرل سیکریٹری کو ہینڈل کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ضلعی کمیٹی پوری کو میں ایک ہی ہینڈل کروں گا، میرے سے نہیں ہو سکے گا۔ ہم نے ہر بندے کا عہدے کے حساب سے عہدے والوں کے ساتھ ہم نے کیا ہے۔ ایک ہم گروپ بنائیں گے واٹس ایپ، جو ہمارے میڈیا سیل ہوں گے، جو ضلعی کمیٹی کا میڈیا سیل ہوگا وہ ہمارے میڈیا سیل کے ساتھ گروپ میں ہوگا اور وہ اس کو ہینڈل کرے گا، اس سے رابطے میں ہوگا، وہ اپنی باتیں ان سے کریں گے۔ یہ جو مرکز ہے نا یہ پھر میرے تک پہنچائیں گے، پھر اس کے بعد یہ کام ہوگا۔ سسٹم میں تو بہت کچھ ہے بنانے کے لیے، ہے بھی سی ایک دم میں بتا دوں تو آپ بھی بولیں گے یار یہ پتہ نہیں یہ سسٹم کیسا لے کے آ رہے ہیں، اتنے تو ہماری تعلیم بھی نہیں ہے، تعلیم تو میری بھی نہیں ہے، مگر انشاءاللہ تعلیم پہ کام کریں گے تو تعلیم بڑھے گی۔ جب تک تعلیم پہ کام نہیں کریں گے تو تعلیم نہیں بڑھے گی۔ شعور انشاءاللہ لے کے آئیں گے، اور اس چیز کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہے کہ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے۔ خاص طور پہ مجھے تو اتنا ہے کہ میں جب باہر جاتا ہوں تو میرے کو تعلیم کی وجہ سے بہت مشکلات ہوتی ہیں، کوئی چیز خرید نہیں سکتا ہوں، کسی دوست کے پاس لینے جا رہا ہوتا ہوں، کسی دکاندار زیادہ سے زیادہ انگلش بولنی پڑتی ہے، وہ ہمیں آتی نہیں ہے، ٹوٹی پھوٹی بھی۔ ابھی دیکھیں نا فہیم بھائی نے کتنی اچھی بات بولی، اور کتنی یہ سمجھو ہمارے کو سیکھنے کا ایک ہے کہ ہم اس سے سیکھیں کہ ایک چھوٹے طبقے کے بندوں نے MBBS میں کتنے ایڈمیشن لیے۔ ہمارے کوئی ایک بھی دکھا دو، 10-11 ہزار کوئی ہے نا ہمارے بندے، ایک بھی کوئی نہیں گیا ہوگا MBBS میں۔ اس سال کوئی گیا ہوگا؟ ابھی تک تو کوئی نہیں گیا ہوگا میرے حساب سے۔ ایک ڈاکٹر لقمان ہے ہمارے پاس، بس سب وزن اسی کے اوپر ہے۔ چلو بس انشاءاللہ اللہ ہمت دے، کرنے کو بہت کچھ ہے۔ جب تک ہماری ٹیم ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ کریں گے، اور آپ دوستوں کا ساتھ ہوگا تو کام ہوگا۔ چلو چلے ملا کے قدم، ایک نیا کر کے عزم، ہوگی وہی منزل ہماری جہاں بھی رکے یہ اپنے قدم، ہم مل کر چلیں گے جو ساتھ۔